أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَكَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سورہ الحجر آیت نمبر 16 سے آگے اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بنائے، فی السماء آسمان میں، بروجن برج، اور یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے، وَزَيَّنَّاهَا، اور اسے ہم نے زینت دی، یعنی آسمان کو ہم نے زینت دی، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے. اب اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کی طرف توجہ مبذول کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کون ہے؟ کیا اللہ کا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنائے. برج کیا ہوتا ہے؟ اس سے کچھ لوگوں نے مراد لیے ہیں وہ 12 برج جن کا عام طور پہ ذکر ہوتا ہے، یا 12 یا کچھ سیارے یا کچھ ستارے. عام طور پہ جو برج ہوتا ہے عرب لوگ اسے کسی ایسی شے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو دور سے دکھائی دے، اسی لیے وہ اپنے اونچے اونچے محلوں کو یا قلعوں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے لفظ برج. اور اسی لیے ان ستاروں کے لیے جو دور سے صاف واضح دکھائی دیتے تھے ان کو بھی برج کہا جاتا تھا. لیکن اصل میں برج کیا ہے؟ یہ کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے برج بنائے. اصل میں یہ وہ خطے ہیں، یعنی ایک خطہ جو الگ الگ جو خطے اللہ تعالیٰ نے اس میں بنائے ہیں، ایک خطے کی شے کوئی بھی چیز دوسرے خطے میں داخل ہوتے ہوتے اسے بڑی دقت آتی ہے، مشکل پیش آتی ہے. بیچ میں وہاں پہ اس قسم کی باؤنڈریز ہیں، اس قسم کی سرحدیں ہیں کہ ان کو پار کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جن کو ہم کہا کرتے ہیں فورٹیفائڈ سفیئرز، یعنی ایسے ہیں وہ. اب اندازہ کریں آپ کہ سائنسدانوں نے نوٹ کیا ہے کہ ایک دن میں تقریباً 10 خرب شہابیے جو ہیں زمین کی طرف آتے ہیں. ان میں سے صرف ایک پہنچتا ہے زمین پر، صرف ایک. باقی کہاں ہوتے ہیں؟ باقیوں کو وہ راستے ہی میں بھسم ہو جاتے ہیں. یعنی ایک خطے کو پار کرتے کرتے کچھ بھسم ہو جاتے ہیں، کچھ دوسری باؤنڈری پر روک دیے جاتے ہیں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ بھسم ہو جاتے ہیں. صرف ایک پہنچتا ہے یہاں زمین پہ. اور یہ جو شہابیے جن کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، کبھی کبھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہی ان سے مراد ہے. کوئی گرتا ہوا ستارہ جو ہم دیکھتے ہیں 26 میل فی سیکنڈ کے اعتبار سے وہ چلتا ہے، یا کچھ 50 میل فی سیکنڈ کے. اب میل سمجھتے ہیں نا، 1600 میٹر کا ایک میل ہوتا ہے. جس طرح کلومیٹر 1000 میٹر کا ہوتا ہے، لیکن میل 1600 میٹر کا ہوتا ہے. تو 26 میل فی سیکنڈ رفتار ہوتی ہے کچھ کی، اور کچھ کی 50 میل فی سیکنڈ رفتار ہوتی ہے. اور یہ اس وقت یہ ریکارڈ پر موجود ہے یہ چیز کہ 13 نومبر 1833 عیسوی کو شمالی امریکہ کے مشرقی علاقے میں صرف ایک مقام پر نصف شب سے لے کر صبح تک 2 لاکھ شہاب ثاقب گرتے ہوئے دکھائی گئے. انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا 1946 اس میں اس بات کا تذکرہ ہے. 2 لاکھ اسی
چھوٹے سے پیریڈ میں. تو کم سے کم کہا جاتا ہے کہ 10 لاکھ شہابی زمین کی طرف آتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا دفاعی نظام ہے. اگر وہ سب زمین پہ گرتے تو یہاں کیا رہتا؟ کچھ بھی نہیں رہتا. 10 لاکھ میں سے کوئی ایک پہنچتا ہے یہاں اس زمین پر. تو یہاں اس وقت جو موجود ہے وہ ہے عجائب خانوں میں جو سب سے بڑا شہابیہ کہیں موجود ہے وہ ہے 645 پاؤنڈ کا، 645 پاؤنڈ کا ایک پتھر ہے وہ، یعنی شہابیہ ایک اس میں رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور تودہ بھی پایا گیا ہے ایک زمین میں، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بھاری وزن کا ہے، 36.5 ٹن اس کا وزن ہے، وہ لوہے کا ہے. اس کے بارے میں بھی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ آسمان ہی سے گرا ہوا ہے. بہرحال یہ ایک مثال ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ یہ جو ہماری طرف آتے ہیں گرتے ہوئے یہ میٹیئرس، یہ شہابیہ، یہ کتنے خطرناک ہوتے اگر یہ اللہ تعالیٰ نے برج نہ بنائے ہوئے ہو. یہ ہماری حفاظت کے لیے بندوبست ہے. فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج، کہیں اس قسم کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں فرمایا کہ یہ برج بنائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے علاوہ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یعنی آسمان کو کیا بنایا ہے؟ مزین کیا ہے، آراستہ کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے. ایسا بھی ہو سکتا تھا آسمان بنایا جاتا لیکن بالکل خوفناک قسم کا ہوتا، بالکل سیاہ ہوتا. نہیں، ہم جب دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں کو راحت ملتی ہے. رات کو جب آسمان دیکھتے ہیں اس کا وہ رنگ کیسا ہے، پھر ستارے یا سیارے ان کا چمکنا، اس سے دلوں کو راحت ملتی ہے. یعنی خوبصورت بنایا دیکھنے والوں کے لیے. اسے زینت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اور وَحَفِظْنَاهَا، اور ہم نے اس کی حفاظت کی، من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان مردود سے. اس میں اس بات کا رد کر دیا گیا ہے کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیطانوں کی دسترس سے وہاں بھی جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے باتیں چرا کر لے آتے ہیں عرش الہی سے. ان کی بھی ایک سرحد ہے. جس طرح انسانوں کے لیے ایک خطہ مقرر کیا گیا ہے، یہاں سے باہر نہیں جا سکتے ہیں، ان کے لیے ایک سرحد مقرر ہے کہاں تک وہ جا سکتے ہیں، وہاں سے باہر نہیں جا سکتے. اسی طرح سے شیطانوں کے لیے بھی ایک سرحد مقرر ہے، وہاں سے آگے وہ جانے کی کوشش کریں تو یہ شہابیہ ان کا تعاقب کرتے ہیں. فرمایا اللہ، سوائے یا مگر، من استرک السمع، جو کچھ سن گن لے، یعنی چوری سے کوئی بات سنے. یہ پہلے کوشش کیا کرتے تھے محمد عربی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے. تو جب بعد میں سورہ جن میں ہم پڑھتے ہیں وہ کہ وہاں اب اس قسم کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا ہے کہ اگر ہم کوئی جن جاتا بھی ہے، کوئی شیطان جاتا بھی ہے بات سننے کے لیے، لیکن ایک شہابیہ اس کا تعاقب کرتا، اس پر ایک شعلے برسائے جاتے ہیں. فرمایا کہ کوئی سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فَأَتْبَعَهُ، اس کا پیچھا کرتا ہے. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، ایک چمکتا ہوا شعلہ، ایک روشن شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے. یعنی کوئی بھی جن، کوئی بھی شیطان جب کوشش کرتا ہے کہ ہم کچھ سنیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے، تو وہ ایک آواز سی آتی ہے جیسے کسی چین کو کسی زمین پر مارا جائے، اس قسم کی آواز آتی ہے. تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا حکم دیا گیا؟ انہوں نے کہا جو حکم دیا گیا بالکل برحق دیا گیا. تو وہ حکم آگے دوسرے فرشتوں کو پہنچایا جاتا ہے. تو اس کو سننے کی جب کوئی کوشش کرتا ہے کوئی بھی شیطان، تو اس پر شہابیہ کی ان کی بارش کی جاتی ہے اور انہیں بالکل اس راز سے باخبر نہیں ہونے دیا جاتا. یہ حفاظتی بندوبست کیا گیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے. یہ جو کاہن وغیرہ باتیں کہتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو یہ آسمان کی طرف تذکرہ، آسمان کا تذکرہ کیا، اس کی طرف ہماری توجہ مبذول کی کہ کیا انتظام ہے اور کیا حفاظت ہے اللہ کی آپ کے لیے، سب کچھ ہے. اب زمین کی طرف والارض، یعنی آسمان کو اگر تم نہیں دے سکتے، اس کی وسعتوں تک نہیں پہنچ سکتے، زمین یہاں اس کو دیکھو. والارض، اور زمین جو ہے مددناہا، اس کو ہم نے پھیلایا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں گاڑ دیے ہم نے پہاڑ، جمع دیے اس میں پہاڑ. زمین کو ہی دیکھو، زمین کیسی ہے، اس قدر وہ اس میں قوت ثقل
کشش اتنی نہیں رکھی کہ تمہارے پیروں کو یہ پکڑ لے تم چل ہی نہ پاؤ، اور اس قدر کم بھی نہیں ہے کہ تم اپنا پاؤں بھی زمین پر نہ رکھ پاؤ، اوپر ہی رہو۔ ایک مناسب اس کی کشش رکھی گئی، اس کی جو خاصیت رکھی گئی، اس سے کیا کیا آپ کو کتنے فائدے ہیں۔ کچھ بھی کھانے کی چیز ملتی ہے اسی زمین سے ملتی ہے، جو بھی آپ کو کھانا ہو، تمہیں ضرورت ہو۔ تو فرمایا اس کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، جما دیے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور ہم نے اگائی اس میں مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز سے، ہر چیز جو بھی اگائی اس میں موزون، متناسب، موزون یعنی نہ زیادہ نہ کم۔ اس کے کیا معنی ہے اگر آپ غور کریں گے کہ ایک ہی قسم کی نباتات اگر اس میں اگائی جاتی، اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ پوری سرزمین کو وہ ڈھانپ لے، کسی اور کے لیے کوئی جگہ نہ چھوڑے، کسی ایک ہی قسم کی پیداوار۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اسے ایک حد سے آگے نہیں جانے دیتی۔ یہاں ہزاروں نہیں لاکھوں قسم کی نباتات اگتی، بہت کئی قسم کی نباتات یہاں پہ، لیکن ہر ایک کو حد میں رکھا ہے، اپنی حد سے وہ آگے نہیں جا سکتی۔ کہاں کیا بنے، کہیں آم بنے گا، کہیں اخروٹ بنے گا، کہیں دھان بنے گا، کہیں گیہوں بنے گا، کہیں مکئی بنے گی، کہیں کیا بنے گا، مختلف قسم کی جو چیزیں رکھی ہیں، اور اس کے علاوہ گھاس کی قسمیں، پیڑ پودوں کی قسمیں، درختوں کی قسمیں، بے شمار قسمیں ہیں، اور ہر ایک جو ہے اس کی ایک مقدار اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے شیء موزون، ایک اور اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ان کے قد و قامت جو ہے اس کا ایک مقرر رکھا ہے، اس سے بڑھتا نہیں ہے وہ۔ اس انسان ہے بہت ہی لمبا ہوگا، 7 فٹ 7.5 تک جائے گا، ہاتھی کی طرح نہیں بنے گا۔ اسی طرح سے ہاتھی بلی کی طرح نہیں بن سکتا، جتنے بھی ہاتھی کے بچے پیدا ہوں گے وہ ہاتھی ہی کی طرح ہوں گے، بلی کی طرح نہیں ہوگا، اور کوئی بلی یا کوئی شیر وہ ہاتھی کی طرح نہیں ہوگا۔ یعنی ان کی ایک حد وہاں بھی مقرر کر دی کہ کس کا قد و قامت کتنا ہو۔ اسی طرح سے پھل جو پیدا کیے، اخروٹ کا ایک خاص جو اس کا ہے، اس کی جو ہے کتنا ہونا چاہیے، وہ اس سے بڑا نہیں ہوتا ہے۔ اگر اخروٹ کدو کی طرح ہوتا کسی اخروٹ کے پیڑ پہ تو کوئی نیچے بیٹھ جاتا، اس کے سر کو پھاڑ دیتا، اوپر سے گر پڑتا۔ یعنی کس کا سائز کیا ہو، کدو کا سائز کیا ہو، اخروٹ کا سائز کیا ہو، وہ اسی حساب سے اس کو بالکل ایک معین قسم کا سائز اس کے لیے مقرر کر رکھا پروردگار نے۔ اس سے کوئی چیز بڑھتی نہیں ہے، کوئی چیز گھٹتی نہیں ہے۔ اور اسی اعتبار سے آپ دیکھیں جتنی بھی مخلوقات یہاں ہیں، وہ مخلوقات، ان کا کھانا پینا، ان کا سب کچھ جو ہے کس کو کیا چاہیے اسی مقدار میں اسے ملتا ہے۔ تو فرمایا جو بھی ہم اگاتے ہیں، ہم نہیں اگایا جو کچھ بھی ہم اگاتے ہیں، اور وہ بھی اگاتے ہیں ایک موزون مقدار میں، ایک موزون، ایک متناسب انداز میں اس کو ہم بناتے ہیں۔ جو بھی ہم چیز بناتے ہیں وہ تعداد کے اعتبار سے ہو، سائز کے اعتبار سے ہو، جگہ کے اعتبار سے ہو، موزون جو ہے اسی حساب سے چلے گا۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنائے، لَكُمْ تمہارے لیے، فیہا اس میں، معایشہ سامان معیشت، روزیاں جو تمہیں ملتی ہیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ وَمَن، اور ان کے لیے بھی، من لستم لہو برازقین، جس کے تم رازق نہیں ہو۔ یعنی تمہیں جو روزی ملتی ہے تم خود اپنے رازق نہیں ہو۔ کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ میں خود ہوں، میں کماتا ہوں، میں کھاتا ہوں۔ بھائی کیا کماتے ہو، کیا محنت کرتے ہو؟ تمہاری محنت تو ٹھیک ہے، لیکن زمین کے اندر جو صلاحیت پیدا کرنے کی وہ تو اللہ نے دی ہے۔ تمہیں جو پیدا کرنے کی طاقت دی ہے، تمہیں جو اگانے کی طاقت دی ہے، طریقہ سکھایا ہے، محنت کے لیے تمہیں ہاتھ پیر دیے ہیں، دماغ عطا کیا ہے، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ لہذا تم اپنے رازق نہیں ہو، تمہارا رازق اللہ ہے۔ اگر وہ تمہیں دینا نہ چاہے، وہ صلاحیت چھین لے زمین کی، زمین تمہارے لیے کچھ پیدا ہی نہ کرے، ہوا اپنا کام چھوڑ دے، دھوپ اپنا کام چھوڑ دے، پانی اپنا کام چھوڑ دے جو اس کا کام ہے، تو تم کیا کرو گے؟ تم کیسے تمہاری رازق ہو سکتے ہو؟ جیسے اس چیز کی طرف دھیان دو کہ وہی ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے روزیاں بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، اور نہ صرف تمہارے لیے، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی روزی اللہ ہی نے پیدا کی ہے جن کے رازق تم نہیں ہو۔
گویا جن سے تم کام لیتے ہو، تم گائے سے کام لیتے ہو، دودھ چاہیے تمہیں، لیکن گائے کو جو کھلاتا ہے وہ کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ گائے کے لیے گھاس جو پیدا کرتا ہے اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ تمہیں گوشت کھانا ہے، تمہارے لیے مرغے، تمہارے لیے بھیڑ بکری وغیرہ جو تم کھاتے ہو، جو چیز تمہیں چاہیے تو ان کو تو آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی روزی کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ جس طرح تمہاری روزی کا بندوبست اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اسی طرح سے ان باقی جو ہیں یہ جن سے تم کام لیتے ہو، گھوڑا ہو، گدھا ہو، کھچر ہو، جن سے تم مختلف قسم کے کام لیتے ہو، ان کی روزی کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ پہلے آسمان کا تذکرہ، وہاں دیکھو اللہ کی قدرت، اور پھر زمین، اس کو بھی دیکھو، پھر زمین پہ اگنے والی نباتات، اور پھر جانور، اور اپنی طرف بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا کچھ بنایا ہے، تمہیں کیسا بنایا ہے، تمہیں بھی موزون بنایا ہے، تمہارا قد کتنا ہو، تمہارے ہاتھ کیسے ہوں، تمہاری ناک کتنی ہو، تمہاری آنکھیں کتنی ہوں، کس جگہ ہو، یعنی جو کچھ بھی بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور بہت ہی اچھا بنایا، اور وہی ہے احسن الخالقین، اور سب سے بہتر پیدا کرنے والا تو وہی، احسن الخالقین تو وہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی معرفت عطا کرے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی جو قوت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے، اور واقعی ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں، اور اللہ سے بے پناہ محبت کرنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات پہ عمل کرنے والے بنیں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے محبت کرنے کی بھی توفیق ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام